شروع میں یہ اطلاع دیتا چلوں کہ جو خواتین بیمار ہیں یا جو مرد حضرات جنہوں نے آپریشن کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس ورزش کو نہ اپنائیں، جو ورزش میں اینڈ میں بتانے والا ہوں، جو خواتین بیمار ہے یا جو مرد جنہوں نے آپریشن کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس ورزش کو نہ اپنائے۔ تو پوری ویڈیو دیکھ لیجئے اور آخر میں جو ورزش میں بتا رہا ہوں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پہلے تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر لیجئے اپنے سر پہ، اگر آپ کا دماغ بھاری ہے تو پہلے سے ہلکا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا دماغ بالکل بھاری ہو جائے۔ تو ویڈیو میں کیا ہے کہ بھائی قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ مطلب کیا ہے اس آیات کا کہ دین میں سختی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، یہ اس آیات کا مفہوم اور مقصد ہے۔ تو بھائی روزہ جو دن میں رکھا جاتا ہے تو اس میں تو بہت زیادہ تکلیف ہے، اس میں تو بہت زیادہ مشکلات ہے، کیونکہ دن میں ہم لوگ تو جو ہے نا نکلتے ہیں دیہڑی پہ، روزی پہ نکلتے ہیں اور کام پہ نکلتے ہیں ہم لوگ، تو باہر تو دھوپ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو، تو کیوں یہ تکلیف ہمارے لیے کی گئی؟ ان سارے سوالوں کا جوابات میں دوں گا، اور آج کے ونر کا بھی میں بتاؤں گا کہ آج کا ونر کون ہے۔ تو جائیے گا مت، آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے شروع میں دیکھ لیا اور اینڈ نہیں دیکھا تو اینڈ میں بھی بہت زبردست باتیں آنے والی ہے۔ تو بھائی اگر روزہ رات میں رکھا جاتا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ آسانی کر دیتے، رات میں رکھ دیتے، روزہ ہی رکھنا ہے نا، رات میں رکھ دیتے، آرام سے کھا پی کے سو جاتے، بس بات ختم، ٹینشن ختم۔ نہیں بھائی، اس کا نقصان ہے بہت زیادہ۔ اگر روزہ رات میں رکھنے کو بولا جاتا تو رات میں ہم لوگ کیا کرتے کہ کھا پی کے جتنا ہم لوگ کھا پی سکتے تھے، پیٹ اتنا بھر کے، بس زبردست سا پیٹ اتنا گولا کر کے سو جاتے۔ صبح معدے کا کیا حال ہوتا؟ ایک ہفتہ کوئی ایسا ٹرائی کر کے دیکھ لے، خوب کھا کے سو جائے، پھر دیکھ لے کیا حال ہوتا ہے معدے کا۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے روزے کو دن میں رکھا۔ یہ ایک نقصان نہیں ہے، کئی نقصانات ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک اور نقصان کہ روزہ ڈال ہے، تو یہ ڈال کو تو بندہ استعمال کرتا ہے جب اس کی ضرورت آتی ہے۔ تو روزہ اگر ہم رات میں رکھنے کو بولا جاتا اور ہم رات میں رکھ دیتے تو بھائی رات میں پھر کیا ہوتا کہ ہم لوگ تو سو جاتے، تو رات میں تو ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، نہ ڈاکہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اگر ڈاکہ وغیرہ کرتے ہیں یا جھوٹ کرتے ہیں، سارا سب کچھ تو وہ دن میں ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ روزہ یہ ڈال بنا دیا گیا ہے۔ تو جب آپ جھوٹ بولو گے دن میں تو بھائی آپ کو یاد آ جائے گا کہ میرا روزہ ہے، ڈال آگے آ جائے گا روزہ۔ غیبت کرو گے تو ڈال آگے آ جائے گا، آپ کہو گے کہ نہیں بھائی میرا تو روزہ ہے، میں تو روزے سے ہوں۔ تو رات میں تو آپ لوگ سو جاتے ہو، تو رات میں اس ڈال کا کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور فائدہ روزے کا، امریکہ کے ایک سائنسدان نے تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد وہ اس بات پہ پہنچا کہ اگر پورے سال میں، پورا 12 مہینے میں، اگر ایک مہینہ کوئی شخص 14 گھنٹے لگاتار، ایک مہینہ 14 گھنٹے لگاتار اپنے معدے کو خالی رکھے تو اس پہ بڑی بڑی بیماریاں نہیں آئیں گی۔ بڑی بڑی بیماریاں کون سی؟ کینسر، فالج یہ وغیرہ، دل کا اٹیک وغیرہ، یہ نہیں آئے گی۔ ابھی آپ لوگ ایک اور اعتراض بھی کرو گے کہ بھائی ہم لوگوں نے بہت سے روزہ داروں کو دیکھا ہے کہ ان پہ فالج آیا ہے، بہت سے روزہ داروں کو دیکھا ہے کہ ان پہ اٹیک آیا ہے، بہت سے روزہ داروں کو دیکھا ہے کہ ان پہ کینسر آیا ہے۔ تو بھائی تحقیق جو ہوتی ہے نا وہ 80% ہوتی ہے، 100% کبھی بھی نہیں ہوتی۔ جتنی بھی تحقیق اور ریسرچ ہوتی ہے نا وہ 80% ہوتی ہے۔ تو یہ 20% یہ وہ بیچارے ہوتے ہیں کہ جن کا بدن جو ہے نا بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو ان پہ یہ بیماریاں آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ 80% سیفلی رہنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تو روزہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اور ایک سب سے بڑا فائدے کا بات تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ سب سے بڑا فائدہ روزے کا، سب سے بڑا فائدہ جو میں ٹرک آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو فالو کرتے جاؤ۔ روزہ آپ نے رکھ لیا، سحری کر لیا، سحری کے بعد آپ نے سونا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے نماز پڑھ کے، اس کے بعد کام سٹارٹ کیجئے اپنا دلی روٹین کا جو کام ہے، سونا نہیں ہے، سٹارٹ کیجئے کام، آہستہ آہستہ کام کرتی رہیے گا، تیزی نہیں لائیے کام میں۔ 1 بجے تک اپنے کام میں کبھی بھی تیزی مت لاؤ،
1 बजे के बाद आप लोग 1:30 बजे नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद आप लोग सो जाओ। 2 घंटे सोने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, असर की नमाज पढ़ के आप लोगों ने वर्जिश स्टार्ट कर दी। वर्जिश, आप लोग कहोगे कि मौलाना साहब तो हमारा दिमाग चकराने वाला था, उसका तो खुद दिमाग चकरा गया। असर की नमाज पढ़ने के बाद बंदा 2 कदम चल नहीं सकता तो वर्जिश कैसे करेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई अगर आप असर की नमाज के बाद वर्जिश स्टार्ट करो, जितना आपसे हो सके। ऐसा ना हो कि बस आप एंड स्टैंड पे हो और आप भागना दौड़ना शुरू करो, ऐसा नहीं भाई। आपने करना क्या है, असर की नमाज के बाद दौड़ना स्टार्ट करना है, वर्जिश, भागना है, दौड़ना है, वर्जिश। तो आप लोग शुरू में 2 मिनट करो, फिर आहिस्ता 3 मिनट पे ले जाओ, फिर 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक ले जाओ। जितना आप में बर्दाश्त हो आप ले जाओ। असर की नमाज के बाद जब आपका वर्जिश 40 मिनट पे आ जाएगा असर की नमाज के बाद, तो आपके अंदर वो स्टेमिना आ जाएगा कि रोजा का भूख प्यास आप पे असर ही नहीं करेगा। आप पे असर ही नहीं करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा रोजा है। समझ गए हो आप? और दूसरी बात कि ये आप जब करोगे ये वर्जिश, तो मैं गारंटी से आपको बताता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका 10 से 15 किलोग्राम वजन कम हो जाएगा। आप मेरी तरह स्मार्ट और फिट रह जाओगे। समझ गए हो? और अपनी उम्र से तकरीबन 5-6 साल कम होके नजर आओगे। मेरी उम्र कितनी है आपको अंदाजा है? मेरी उम्र 30 से 35 के दरमियान है। आप लोग खुद सोच लो कितनी है। और मैं कितने साल का लगता हूँ? 22 साल का। तो मैं वो वर्जिश करता हूँ तो मेरी उम्र कितनी कट गई? तकरीबन 10 से 12 साल मेरी उम्र कट गई। जवान लगता हूँ, फिट लगता हूँ और पेट नहीं निकला हुआ। तो ये वर्जिश स्टार्ट कीजिए, आपके लिए बहुत जबरदस्त है। तो आज की विनर की तरफ आते हैं। आज का विनर कौन होगा? डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा और कमेंट बॉक्स में पिन में भी उसका लिंक मौजूद होगा। आप लोगों ने सपोर्ट करना है। आज का विनर है उम्मे एहसान, जो माशाल्लाह हर किसी को बेहतरीन सपोर्ट करती है। तो आप लोगों के लिए जो मैंने पॉलिसी बनाई थी, आप लोगों ने वो पॉलिसी देके चलना है। हर एक बंदा अगर 1-1 घंटा किसी बंदे को देगा, मेरे वीडियो पे रोज 100 व्यूज आते ही आते हैं। तो अगर देगा 100 बंदे अगर 1-1 घंटा दे देंगे तो यकीनन उसका चैनल का जो है ना कहां से कहां पहुंच जाएगा मेरा भाई। और आपके चैनल पे भी उसका असर होगा इंशाल्लाह। तो जरूर एक दूसरे का साथ दीजिए और फ्रॉड और धोखे से बचिए और इसी के साथ मिलकर